अभी हम ये छोटा पोटा खोल रहे हैं, ये आपको दिखाएंगे। इसके टाइटल छोटे दाने नुमा होते, जिस तरह ये देखें, ये टाइटल होते हैं, ये टाइटल दाने नुमा होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मौजूद हैं ब्लाइलर कंट्रोल शेड पे। नबी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। आज हम उनसे पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे कि ये कारोबार कैसे चलता है। अगर हमारा कोई भाई कंट्रोल फार्मिंग का बिज़नेस करना चाहता है तो कौन कौन सी चीज़ें वो अपनी नज़र के सामने रखे, कितना उसको मुनाफा आ सकता है, कितना नुकसान भी हो सकता है, और कौन कौन सी नुकसान की वजह बनती हैं, बीमारियां वगैरह, उनकी मुकम्मल तफसील आज हाफिज़ साहब से हम लेंगे। क्या हाल चाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा, आपने कितना चूज़ा डाला है पहले अपने शेड में? चूज़ा सर हमने 14,000 डाला है। अच्छा, 14,000 चूज़े के लिए आपका शेड कितना होना चाहिए, कितनी उसकी लंबाई चौड़ाई वगैरह मतलब कितनी होनी चाहिए? सर लंबाई इसकी 200 फुट है और चौड़ाई इसकी 50 है। तो कितना 14,000 चूज़ा है? 14,000 भी डाल सकते हैं, 15 भी डाल सकते हैं, मखसूस मौसम के लिहाज से। सर्दियों में थोड़ा सा ज़्यादा डाल लेते हैं, गर्मियों में कम डाल लेते हैं। चूज़ा आने से पहले शेड की मुकम्मल तैयारी के लिए कौन कौन से इक़दाम पहले करने चाहिए? पहले सर हमें इसकी वाशिंग करनी चाहिए, सफाई करनी चाहिए। ठीक हो गया। सफाई करने के बाद हम इसमें फार्मलिन का स्प्रे करेंगे शेड के अंदर। जो बेस्ट जो है ना, इसकी जो है चूज़ा आने से पहले जो तैयारी बेस्ट है ना, वो आपको बता रहा हूँ मैं। पहले हमको जो है ना इसकी सफाई करेंगे, वाशिंग करेंगे, लाइनें वाश करेंगे, जो है हमारी जो है वाटर लाइनें हैं इसको हम ड्रिल करेंगे, इसके अंदर ब्लीच डालेंगे या हम इसके अंदर जो है ना तेज़ाब भी डाल सकते हैं। बर्तनों को हमने इसके साथ सरफ के साथ वाश करेंगे। ठीक हो गया। जो है इसकी मुकम्मल तैयारी करेंगे। उसके बाद हम जो है फ़र्श के नीचे हम अगर हमारा फ़र्श जो है नमी छोड़ता है तो हम इसके अंदर चूना खिलाएंगे। चूना तो एक जरासीम को मारता भी है और हमारा नमी पे भी वो असर करता है, जो है ना फ़र्श नमी छोड़ता है वो भी नहीं छोड़ेगा। दूसरी बात ये है कि जब हम बरादा डाल देंगे, बरादा होता है जो चावल का छिलका होता है। अच्छा, छिलका नीचे डाल देंगे। ठीक है। उसके बाद हम जो उसका टेम्परेचर पूरा करेंगे। टेम्परेचर हमारा 32 भी रख सकते हैं, 32.5 भी रख सकते हैं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह हमारा चूज़ा बड़ा होगा उस तरह हम जो है उसका टेम्परेचर कम करते जाएंगे। अच्छा, गर्मियों के हिसाब से टेम्परेचर भी उतना होना चाहिए कि सर्दियों गर्मियों में सर्दियों में फ़र्क है। अच्छा, माशाल्लाह। आपका एक्सपीरियंस कितना का है? जी, मेरा एक्सपीरियंस इस काम में सुपरवाइजरी में मेरा तकरीबन 5 साल का एक्सपीरियंस है। 5 साल का एक्सपीरियंस है, माशाल्लाह। अच्छा, आपने सर्दी के बारे में बताया है कि मतलब कि शापर लगाना है, ब्रोडर वगैरह उसके सेट कर लिए। तो गर्मी के हिसाब से कौन कौन से इक़दाम करने चाहिए? सर गर्मी के हिसाब से हमारे पास जो पैड लगे हुए हैं ना, जिस तरह एयर कूलर होता है जो ठंडक, ये फ़ैन हमारे लगे हुए हैं कि पैड लगे हुए हैं। पैड के तो हम उनको वॉश करेंगे, उनका जो है ना निज़ाम। अगर हमारे पास चूज़ा हमने डाल लिया पहले दिन तो हमारा नहीं चल सकते ब्रूडर। जिस तरह हमारा चूज़ा बड़ा होगा उस हिसाब से हम जो है ना ब्रूडर जो है पैड मोटर जो हम टाइम पे लगाएंगे। गर्मियों का आप देख भी रहे होंगे कि साइड पे भाई हमारे दिखा रहे हैं कि पैड वगैरह और फ़ैन वगैरह लगे हुए हैं। माशाल्लाह हाफ़िज़ साहब, आपने बताया है कि पूरी तैयारी आपने कर ली, सर्दी के हिसाब से हो या गर्मी के हिसाब से। और चूज़ा आपने कहाँ से लेकर आना है और सेहतमंद चूज़े की पहचान क्या? सर आजकल हमारे मुल्क में जो है ना शहरों में मुख्तलिफ हैचरी हैं। ठीक है, SB की भी है, ठीक है, इंटरनेशनल की भी है, जदीद की भी है। जिस मालिक का अगर वो जदीद भी बेस्ट चूज़ा है, इंटरनेशनल भी जो है और SB भी है, अच्छे चूज़े हैं। जिस मालिक है जिस पे चूज़े पे वो कहता है कि मैंने ये डालना है तो वो डाल सकता है। SB डालना है SB डाल सकता है, जदीद डालना है जदीद डाल सकता है। जब हमारे शेड में आ जाता है उसको जो है ना जो तंदुरुस्त चूज़ा होता है हम उसका वेट पहले करेंगे। ठीक हो गया। ठीक है। और उसमें जो है ना वेट करेंगे 41 ग्राम का है, 42 ग्राम का, 41 या 42 ग्राम बेस्ट चूज़ा होता है। अच्छा, 41 और 42 का बेस्ट चूज़ा सेहतमंद होता है। चूज़ा हमारे शेड के अंदर आ गया कंट्रोल फार्म के अंदर, तो पहले क्या उसको चीज़ देनी है? पानी देना है या वैक्सीन कौन सी करनी है? कितनी देर बाद उसको खुराक डालनी है? सर पहले जो है ना कुछ लोग वैक्सीन नहीं करते हैं। पहले हम जो है ना इसको चूज़ा छोड़ दिया है, पहले हम इसको 12 घंटे जो है ना ORS देंगे। ORS देने के बाद वो एनरोफिलिस्टीन ये हम जो है ना 3 दिन चलाएँगे। 3 दिन के बाद और जो मेडिसिन होगी जो भी इसकी होगी वो हम चलाएँगे। और खुराक कब डालनी चाहिए उसको? खुराक जब हमारे शेड में चूज़ा आ जाता है तो तकरीबन कम से कम 4 घंटे बाद हमें फीड डालनी चाहिए। 4 या 3 घंटे बाद हम फीड उसको डाल सकते हैं। अच्छा, कितने नंबर की होनी चाहिए वो फीड? पहले S1, फिर S2, फिर S3, S4 एंड तक। अच्छा, जिस तरह बड़ा होता जाएगा उसके साइज़ होता है मतलब? हाँ, फीड पहले बारीक होती है, उस तरह उसका जो है ना नंबर वाइज फीड आती जाती है, वो हम चलाएँगे। अच्छा, 40 दिन का चूज़ा होता है तो खुराक खाने के बाद 1 हफ़्ते के बाद वो वज़न कितना करेगा? 1 हफ़्ते के बाद जो है 14,000 जो चूज़ा है ना वो फीड जो खाएगा ये
جو جس طرح بھی ہے 70 کھا سکتا ہے، 75 بھی کھا سکتا ہے، 60 بھی کھا سکتا ہے، اور ویٹ جو ہے 200 بھی آ سکتا ہے، 185 بھی آ سکتا ہے۔ 40 دن کا کتنا بیگ کھائے گا پورا؟ 40 دن تک یہ جو 1000 چوزہ 75 بیگ بنتے ہیں 1000 چوزے کے، 40 دن تک یہ 1010 1050 جو ہے نا فکس، یا 1000 یہ 40 دن تک یہ فی چوزہ کھائے گا۔ تو فی چوزے کا وزن کتنا ہوگا 40 دن کے بعد جو بیچنا فی ہے؟ چوزے کا وزن جو ہے نا 40 دن پہ، یہ تو میں پہلے آپ کو بتا چکا کہ موسم اور شیڈ کا ماحول اور جو فیڈ ہے، فیڈ اچھی ہے، چوزہ اچھا ہے، چوزہ جو ہے نا گروتھ اچھی کرتا ہے، تو وزن 2400 گرام کی بھی ایوریج آ سکتی ہے، 2500 بھی آ سکتی ہے۔ تو چوزہ مکمل ہونے تک کون کون سی ویکسین یا کتنے دن بعد اس کو کرنی پڑتی ہے؟ یہ ویکسین ہے نا، پہلے اب جو ہے نا 7ویں دن ہم ویکسین کرتے ہیں، پھر 11 دن پہ کرتے ہیں، 11 دن کے بعد پھر ہم جو ہے نا جو پہلے کرنا چاہیں وہ کچھ لوگ 3 ویکسین بھی کراتے ہیں، کچھ لوگ 4 بھی کرتے ہیں، 11 کے بعد 13 کر لیتے ہیں، یا 11ویں کے بعد 17 بھی 21 دن پہ کرتے ہیں۔ یہ اپنے شیڈوں کا رول ہوتا ہے، اپنے مخصوص جس طرح وہ کرنا چاہیں موسم کے لحاظ سے۔ اچھا، تو حافظ صاحب بات ہو رہی تھی مطلب کہ اس کی ویکسین کی، آپ کو بیماری آنے سے پہلے کس طرح پتہ چلتا ہے کہ چوزے کو بیماری آنے والی ہے؟ کون سی ویکسین ہم نے کرنی ہے؟ سر کوئی بھی بیماری ہے نا، وہ سب سے پہلے ہمارے چوزے کو بخار ہوتا ہے، بخار ہونے کے بعد بخار ہوتا ہے کہ ٹھنڈ لگ جاتی ہے چوزے کو، اب ٹیمپریچر ہو جاتا ہے، بخار جیسے ہمارے چوزے کو پہلے مینٹین جو پہلی چیز ہے نا وہ ہمارے چوزے کو بخار ہوگا، بخار ہونے کے بعد کوئی بھی بیماری، کوئی بھی وائرل اس کو آ سکتا ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بیماری آنے والی ہے، یہ چوزے کو ہو جائے گی، سب سے پہلے بخار ہوگا، اس کے بعد کوئی بیماری بھی اس کے اندر آ سکتی، منتقل ہو سکتی چوزے کے اندر۔ اچھا، پہچان کس طرح کرتے ہیں کہ بیماری؟ پہچان یہ کرتے ہیں کہ ہم چوزہ کھولیں گے، چوزہ کھولنے کے بعد مطلب کیا؟ چوزے کا ہم جو ہے آپریشن کریں گے، ٹھیک ہو آپریشن کرنے کے بعد ہم اس کو چیک کریں گے۔ کیا ہمیں دکھا سکتے ہیں؟ جی ہم آپ کو آج دکھائیں گے انشاءاللہ۔ چوزے کا آپریشن کرنے کے بعد ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس کو کیا مسئلہ ہے، یہ کس وجہ سے مرا ہے۔ تو لیجیے، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ حافظ صاحب اس کا پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں، ہم سب بتائیں تھوڑا سا۔ سر یہ ہم چوزہ کھول رہے ہیں نا، تو چوزہ کھولتے ہی جو ہے نا اس کا پہلے تو پیچھے باہر جو ہے نا یہ اس کا جو ہے نا سفید رنگ کی بٹ لگی ہوئی ہے، بخار کی نظر آ رہا ہے، اور اس کو انٹیٹس بھی ہے اور ٹمپریچر ویریشن ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، ٹمپریچر ہے تو کون سی ویکسین چلائیں گے؟ سر ویکسین نہیں چلائیں گے ہم، اس پہ ہم میڈیسن چلائیں گے۔ کون سی؟ مطلب پیناڈول ہم یوز کر سکتے ہیں، بروفان چلا سکتے ہیں، اگر بخار کی شدت زیادہ ہے، کور ہی نہیں ہو رہا، تو پھر ہم فلوروفینیکال چلائیں گے۔ اچھا، ایک ہی بیماری کا پتہ چلے گا کہ کوئی اور بھی پتہ چل جائے گا؟ مطلب اور بھی جب چوزہ کھولیں گے موٹلٹی ہوتی ہے، 4-5 چوزے چیک کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان کا نچوڑ لیا جاتا ہے کہ 5 چوزوں کو میں سے کون کا 5 چوزوں میں مسئلہ ہے۔ ابھی ہم یہ چھوٹا پوٹا کھول رہے ہیں، یہ آپ کو دکھائیں گے، اس کے ٹائٹل چھوٹے دانے نما ہوتے، جس طرح گرمیوں میں ہمیں دانے وغیرہ نکلتے ہیں، تو یہ دیکھیں یہ ٹائٹل ہوتے ہیں، یہ ٹائٹل دانے نما ہوں گے۔ اگر تو ناظرین آپ سامنے دیکھ رہے ہوں گے کہ چھوٹے چھوٹے سے جو دانے نظر آ رہے ہیں وہ اس کے ٹائٹل۔ ماشاءاللہ یہ ٹھیک ہے اس کو۔ اچھا، مطلب کہ ایک ہی بیماری اب اس کو، یہ لیور خراب ہے اور انٹریٹس ہے، انٹریٹس ہم فیڈ میں کچھ یوز کر لیں گے۔ اچھا، باقی تو کوئی بیماری نہیں ہے اسے؟ باقی نہیں ہے، باقی بخار مین ہوتا ہے، بخار سے سب بیماریاں جو ہے نا جو اس پہ اٹیک کرتی ہیں، سب سے پہلے بخار ہوتا ہے، بخار کے بعد کوئی بھی وائرل آ سکتا ہے۔ تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ بیماری چیک کر لی گئی ہے۔ سردیوں کا موسم چل رہا ہے، پہلا فلاگ آپ نے ڈالا ہے، کون کون سی بیماریاں سردیوں کے اندر آ سکتی ہیں؟ جو ہمارا سردیوں میں جو ہے نا یہ ہمارا سانس کا مسئلہ بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، بعض اوقات یہ تو ہمارا مقدر نصیب ہے، جس طرح بیمار کچھ لوگ ابھی جو ہے نا کہ کچھ لوگوں کے بعد جو ہے نا پیچھے ایچری سے بیماری آ جاتی ہے، چوزہ ڈالتے ہیں 6 دن کے بعد 8 دن کے بعد آئی بھی، دوسرا اینڈی آ سکتی ہے، گمبورو بھی آ سکتی ہے، چوزہ مر سکتا ہے۔ جو آپ بیماریوں کی بات کر رہے ہیں، یہ جو ہے گرمی ہے نا، گرمی اگر ہماری نمی کم ہو جاتی ہے نا چوزے میں تو آئی بھی آنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ویکسین کون کون سی زیادہ اس میں استعمال ہوتی ہیں؟ ویکسین تو زیادہ تر جو ہے نا اینڈی آئی ہے تو اینڈی کی بھی کرواتے ہیں، آئی بی کی کروا لیتے ہیں، گمورو کی بھی کروا لیتے ہیں، یہ مختصر ہوتی ہیں جس طرح بھی۔ اچھا، بیماری آنے سے پہلے بھی کروا سکتے ہیں ویکسین کے بعد میں؟ تو بیماری آنے سے پہلے یہ ویکسین جو ہے نا مختصر مقدار کے ساتھ ہو سکتی ہیں، جب بیماری آ جائے گی اس کے بعد ہم جو ہے نا میڈیسن کا جو ہے نا ڈاکٹر سے جو کریں گے کہ وہ ہم لے جائیں گے لیبارٹری میں، چوزہ چیک کروائیں گے، جو ہمیں اس کے بعد جو ہے نا میڈیسن بتائے گا، ہم اس کے بعد اس کو میڈیسن چلائیں گے۔ حافظ صاحب، اگر آپ اچھی محنت کرتے ہیں تو بات تو ہو رہی ہے مطلب کہ اس کی ویکسینیشن کی، اگر بیماری خدا نہ خواستہ آ گئی تو مورٹیلٹی ریٹ اس کا اچھا جو ہوگا 14,000 کا، وہ کتنا ہونا چاہیے؟ سر بیماری اگر ہلکی آتی ہے اس پہ ہم میڈیسن وغیرہ چلاتے ہیں، اللہ پاک کرم کرتا ہے۔ پہلی بات تو ہے اللہ پاک کے کرم کرنے سے، اگر اللہ پاک کا خاص کرم میں بیماری آ بھی جائے تو چوزہ بچ جاتا ہے،
اس کو ہم عام سی میڈیسن بھی چلائیں تو وہ عمل کر جاتی ہے. بیسٹ جو ہے نا اگر سردی کا فلاک ہے تو اگر دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو صحیح جا رہا ہے, تندرست ہے, ہم نے اچھی محنت کی ہے, تو 200-250 موٹلٹی جو ہے نا 300 کے لگ بھگ یہ ہمارا بیسٹ فگر ہے. 14,000 چوزے, 14,000 میں سے 2 یا 2.5. جو سردی کا ہے وہ 500 کا بھی بیسٹ ہے, 400 کا بھی ہے. یہ تو مختصر جو ہے نا چوزے پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, ہمارے جو ہے نا ماحول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, جس طرح ہم چوزے کا ماحول دے رہے ہیں, محنت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. پہلی بات ہے محنت, ہمیں محنت کرنی چاہیے, محنت کا صلہ اللہ پاک ضرور دیتا ہے انسان. انشاءاللہ. 14,000 چوزہ آپ نے ڈالا ہوا ہے جی. تو اس کے اندر اس موسم کے یا اس سیزن میں کتنی انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے, اور اس کو بیچنے کے بعد کتنا کا زیادہ منافع؟ یہ چوزہ ہم نے 55 روپے کا ڈالا تھا, ٹھیک ہے. 3500 کی اس کی بوری ہے, ایک فیڈ کی 3500, 3400-3500 کرایہ گاڑی کا ڈال کر 3500 کا. اور آپ کو پتہ ہے کہ میڈیسن بھی کے بھی خرچے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ آپ حساب لگا لیں کہ 3500 کی ایک بوری ہے, اس کے بعد میڈیسن کا بھی خرچہ ہے, ہمارا لکڑ کا بھی خرچہ ہے, ہمارا اگر لائٹ چلی جائے تو ڈیزل کا بھی خرچہ ہے, ٹھیک ہے. جو ہے ہمارا جو ہے نا 30,000 کے چھڑ اس پہ جو ہے یہ ہمارا خرچہ ہو جاتا ہے 1 کروڑ تقریباً. 1 کروڑ؟ ہاں, اگر بیماری نہ آئے تو 1 کروڑ سے کم بھی ہو سکتا ہے, زیادہ بھی ہو سکتا ہے. جو ہے 14,000 کی اس کا آپ 50 لاکھ کر سکتے ہیں, 45 بھی کر سکتے ہیں, 55 بھی ہو سکتا ہے. یہ اگر چوزے میں بیماری وغیرہ نہ آئے, چوزہ ہمارا صحیح بات تو کم بھی خرچہ ہو سکتا ہے. تو اس کے اندر مطلب کہ 1 کروڑ آپ نے خرچہ کیا تو اس میں منافع کتنا ہو سکتا ہے؟ منافع اگر ہمیں اچھا ریٹ لگ سکتا ہے, ہمیں 20 لاکھ بھی بچ سکتا ہے, 25 بھی بچ سکتا ہے, 15 بھی بچ سکتا ہے. یہ جو مقدر ہے وہ مل جائے. اچھا, لاسٹ ٹائم آپ نے فلاگ نکالا تقریباً اس میں سے کتنے بچے؟ لاسٹ ٹائم میں نے رجانہ میں فلاگ نکالا تھا اور اس کو الحمدللہ 30 لاکھ روپے بچت ہوئی تھی. وہ ہمارا ہم نے مال اٹھایا تھا 43 دن پہ. تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کنٹرول شیڈ میں خوراک کا کیا سسٹم ہوتا ہے, پانی کا کیا سسٹم ہے, آئیے دکھاتے ہیں. آپ صاحب بتائیں ہمیں. سر یہ خوراک کا ہے, اس کے اندر ایگر جو ہوتا ہے نا اسپرنگ نما ایگر ہوتا ہے, اس کے اندر یہ برتن ہے, اس کا لاک ہے 3 پہ بھی ہو ہے, 4 پہ بھی ہے, اس کا لاک ہم کر سکتے ہیں. اس کے اندر یہ برتن ہے, اس کے اندر ایک سوراخ ہوگا, سوراخ کے بعد جو ہے نا ہم ادھر سے آپ کو دکھائیں گے. ادھر جو مشینری ہمارے پیچھے لگا, ہم ایک طرف فیڈ ڈال دیں گے, وہ اس طرح اگر موٹریں لگی ہوئی ہیں وہ ہم چلائیں گے. جب مکمل ہوگی آٹومیٹک بھی ہوتا ہے, اپنے آپ بھی بند ہو سکتی ہیں, ہاتھ سے بھی بند کر سکتے ہیں. جو ہمارا پانی کا سسٹم ہے, ایک جگہ پہ فیڈ ڈال دینی ہے, وہ خود ہی آ جائے گی. اچھا, پانی بھی اسی طرح کنٹرول ہی ہے؟ جی, پانی بھی اس طرح کنٹرول ہے کہ جب یہ چھوٹا چوزہ ہوتا ہے تھوڑے سے کلوز ہوتی ہیں, اس کا پریشر کم, پریشر زیادہ ہے, اس طرح اس کو چوزہ جو ہے نا منہ لگائے گا تو پانی اس کے اندر سے آئے گا. اسی طرح کے ایک نئی آئیڈیا کے لیے دوبارہ حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے کاروباری صلاح یوٹیوب چینل. خدا حافظ.